اگر 4-6 دوست کہیں بیٹھے ہوں اور ان میں سے کوئی آپ 1-2 جو ہیں ان کا کسی دینی دعوت کی طرف میلان ہو جائے، ان کو رغبت ہو جائے، وہ اس دینی دعوت کی طرف متوجہ ہو گئے ہوں، دوسرے کیا ابے میاں کہاں تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، کس کے پیچھے لگ گئے ہو؟ تم نے کس کو اپنا لیڈر مان لیا ہے، کس کو تم نے اپنا قائد تسلیم کر لیا ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بالکل اس طریقے سے وہ آپس میں گفتگو کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ مکے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں کے کانوں تک پہنچتی تھی تو سب تو ایک طرح کے کٹھور لوگ تو نہیں تھے، ایسے بھی تھے جن کے دل پتھر ہو چکے تھے، ایسے بھی تھے کہ جن میں کچھ نہ کچھ ابھی زندگی کے آثار تھے، جن پر وہ بات اثر کرنے لگتی تھی تو دوسرے انہیں جو ہے وہ پھر روکتے تھے۔ حل ھذا الا بشر مثلکم، ارے بھائی تم جیسا انسان ہے، کیوں مان رہے ہو اس کی بات؟ آخر وہی 2 ہاتھ اس کے بھی ہیں، وہی 2 آنکھیں ہیں، وہی 2 کان ہیں، وہی 2 پاؤں ہیں، اسی طرح کھاتا پیتا ہے، اسی طرح چلتا ہے بازاروں میں، کل تک تو کاروبار کر رہا تھا، قافلے لے کر جاتا تھا، شام کی طرف واپس آتا تھا، اب اچانک جو ہے وہ نبی بن بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس وہی آ رہی ہے۔ حل ھذا الا بشر مثلکم افتاتون السحر وانتم تبصرون، دیکھتے بھالتے جانتے ہوئے تم جادو کے اندر نہ پھنسو، جادو کے جال میں نہ آؤ۔ یعنی جادو ضرور ہے اس کے پاس، اس کے کلام میں کچھ شیرینی ہے، وہ جو کلام پیش کر رہا ہے اس میں تاثیر ہے، وہ دلوں کو برماتا ہوا جو ہے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ ہے یہ جادو۔ افتاتون السحر وانتم تبصرون، تو انہوں نے ایک دوسرے کو ملامت اس انداز سے کی، حالانکہ خبر دینے والا خبر دے رہا ہے کہ تمہارے حساب کی گھڑی قریب آن لگی۔